अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाले सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ। जी आए। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295C लगा दी गई क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, इज इट जस्टिफाइड? जी बिल्कुल। कैसे? नकले कुफर कुफर नबाशत। हाँ, लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। माशाल्लाह। बात यह है कि नकले कुफर कुफर नबाशत यही जहालत है कि इसको गहरी नजर से पढ़ा नहीं गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसको समझा ही नहीं गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत ये एक उसूल था, ज़ाब्ता था, उसको अवाम में इतना फैला दिया गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत। ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। ये मुहावरा है बात नकले कुफर कुफर नबाशत। दुरुस्त है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, लेकिन हर जगह नहीं। कुरान मजीद ने नकले कुफर किया है। कालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अच्छा, लेकिन ये नकले कुफर क्यों किया गया है? इसको रद्द करने के लिए। क्या बोला तूने? ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह की बातें हैं। अल्लाह इनको मारे, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो नकले कुफर कहां कुफर होता है और कहां कुफर नहीं होता, जिन किताबों में ये रूल लिखा हुआ है उनके आगे डिटेल भी लिखी हुई है। हाँ, उन्हें पता ही नहीं क्यों होना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जैसे स्टेटमेंट के ऊपर 295C लगाई, वही स्टेटमेंट दरखास्त देने वाले ने बयान ही उस दरखास्त में लिख के फिर उस दरखास्त देने वाले पे भी 295C लगाए। अगर अपनी मंजी ठोक गए थे। आप मेरा जवाब पूरा होने देते तो ये सवाल ही ना करते। पर्चा करने वाले पे भी 295C लगाए सर, आयु के ऊपर भी लगा दे सर। ये बड़ा छक्का मारा है जी, मजा आ गया। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए वे कांड। ये बात ही बिल्कुल इल्जाम गलत है। ये बात इस तरह हुई नहीं है। इसको अब समझेंगे हुआ क्या था। मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे, तो ये बताएंगे मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों की, लिहाजा ये कुफर तो ना रहा, क्योंकि नकले कुफर कुफर ना बाशित। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि ये लिखा कहां हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। तो सर कुरान खोले, कुरान में आया कि काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे कुरान पढ़ाता है। सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को दी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं, तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासतों में से एक खबासत अगर ये है, तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि लिखा कहां हुआ है कि वो ये वाली गाली भी देते थे। गुस्ताखी ना कहें, गुस्ताखी तब होगी जब हम खुद कह रहे होंगे। यानी अगर मैं नबी सलाम को खुद मजनून कहूं फिर गुस्ताखी, अगर मैं कहूं काफिर कहते थे फिर कोई गुस्ताखी नहीं। मैं आपने मेरा ये सवाल जल्दी कर दी, मेरा जवाब सुनने से पहले ही आपने दाग दिया सवाल। टाइम क़यामत तक क्या जुर्रत करो। मसला यह है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, नकले कुफर की कई सूरतें हैं। नकले कुफर किया जाए उसको रद्द करने के लिए, भाई हमें बताना है कुरान और सुन्नत में क्या लिखा है। नकले कुफर किया जाए किसी को आगाह करने के लिए कि ये कलिमा कुफर है, इसको आपने नहीं कहना है। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। नकले कुफर किया जाए किसी जगह गवाही देने के लिए कि फलां बंदा ये कह रहा है। ठीक है। नकले कुफर किया जाए तालीम के लिए, यानी फतवा के लिए कि भाई पूछा जाए कि ये इसका क्या है तो उसका जवाब दे। अच्छा, लेकिन अगर नकले कुफर किया जाए आप किसी और मकसद के लिए, जिसमें अपने आप के लिए या वैसे तमस्सुर के लिए आप नकले कुफर कर रहे हैं, तो कुफर है। तौबा करते रहते शैतान चढ़े हैं। मुझे ये बताइए, तो जिस जगह ये देखिए, अच्छा, मुझे एक छोटा सा सादा सा सवाल है ना, उसी के आगे ये बात लिखी हुई है। सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानी ही करा के गए थे कि अगर कोई शख्स किसी हवाले से नकले कुफर करता है, उसका इंशा करता है इस हवाले से कि उसको ताकि लोगों में वो कुफर फैले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशफुल महजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी, वो कहते काफिरों के बारे में आया था। वो तो पूरा कुरान ही काफिरों के बारे में नाजिल हुआ था, तो काफिरों ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद कोई आयत ऐसे नाजिल नहीं हुई कि भाई काफिर चूंकि आप मुसलमान हो चुके हैं, अब लिहाजा जो बाद में पैदाइशी मुसलमान है उनके लिए कुरान कोई नहीं है। इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर दिया, मसला 154, क्या कुरान पाक की आयत जो है वो काफिरों वाली आयत मुसलमानों पे लगेंगी या मुसलमानों वाली काफिरों के ऊपर। उसमें मैंने डिटेल से इस इशू को एड्रेस किया। खवारिज वाला एक एटीट्यूड था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुरान हकीम की आयत आफाकी है। और उसमें मैंने हालिया एक बहुत बड़ी फकी दी है कि ये जो अक्सर जो लोग ये राग अलाप रहे होते हैं और दूसरों को गुस्ताखे रसूल कह रहे होते हैं, और पढ़ पढ़ के कुरान से वो एक ही आयत पढ़ते हैं सूरह कलम की, बाद ज़ालिका ज़नीम, कि गुस्ताखे रसूल जो है वो उसकी असल में ख़ता होती है, आउट ऑफ वेडलॉग पैदा हुआ होता है, हलाली नहीं होता। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये तो वलीद इब्न मुगीरा के बारे में नाजिल हुई थी, तो ये तो काफिर वाली आयत है। ये आप बरेलवी उलमा जो हैं देवबंदी अहले हदीस और शिया के ऊपर क्यों लगाते हैं? ये तो आयत काफिरों वाली है।
مسلمان کے بارے میں تو کہیں نہیں آیا کہ مسلمان کوئی گستاخ رسول ہو تو وہ یہ ہوگا, یہ تو کافر کے بارے میں تھی. تو کہیں گے نہیں وہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے, جو بھی وہ حرکت کرے گا اس میں فٹ ہوگا. تو سر آپ بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ چاہے بتوں والی آیات ہیں چاہے وہ کافروں والی آیات ہیں, آپ پہ بھی فٹ ہوں گی. قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. ٹھیک ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ آیات تو یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا, وہ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر اس نبی کو بھی ماننا ہوگا. نبی علیہ السلام سے ان کو چڑ تھی. تو یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں ہے, لیکن کیا میلاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے اسی کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ تو کافروں والی آیت ہے, یہ کیوں مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کیوں مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آفاقی ہیں. تو یہ آیات بھی آفاقی ہیں. کفر کا مطلب ہے ناشکری کی روش, انکار عمل سے بھی ہو سکتا ہے, عقیدے سے بھی. یا اپنی ذات کے جناب پرچارک کرنے کے لیے, تو وہ کفر ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. پھر آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی. سن لیجئے, پروفٹ جیسس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے, یروشلم میں آئے, ٹھیک ہے, یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے, لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. اب میرا سوال لے لیں سر. مرزا صاحب مفتی نے, صاحب میرا سوال ہے, مفتی صاحب میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا ہے. کہ ورنہ تانوں پتا ہے میں جویں تے گریبان چ ہاتھ پایا کسے نہیں پایا. کون جانتا ہے سر؟ اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ اڈے ہاسے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا یہ ایک بات ہے, جس جگہ مرزا صاحب کے اوپر جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے, آپ نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ پورا سنا ہے؟ محمد سوال دا جواب دے, ایک ہی گل تو کر رہے ہیں. کس کانٹیکس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے آپ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں آپ سے ریحان بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سنا ہے؟ میں نے بالکل سنا ہے سر. نہیں آؤ صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں, کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چڑک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد, بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں, یعنی اس کی زبان سے یہ, بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہے کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا. جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے, یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں, بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں, تو غدار ہے, آ یہ تیرے لیے جھنڈا کھڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے, محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا,
تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ صادق, وہ ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا, اینڈ پہ جا کے دفاع کیا, اور پھر بڑے مزے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے ہیں. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, نعوذ باللہ. اے نما بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں, پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے, پر چشتی دی چے تے عربی کوئی نہیں جے ہوندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں, تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہے, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.